الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومقتدانا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے معزز و محترم حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، دوست احباب، متعلقین، محبین، آج کی ہماری یہ مجلس اور یہ مل بیٹھنا بہت ہی عظیم عنوان سے معنون ہے. تعلیم قرآن اور عظمت قرآن کے عنوان سے آج کی یہ مجلس ہے. آپ یہ بات سمجھیں، میں آپ کو ایک خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ تعلیم قرآن کیوں ضروری ہے. کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے بغیر انسان کی زندگی اپنی منزل کو نہیں پا سکتی؟ کیا اس کے بغیر انسان دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ جو ہر طرف علماء، مشائخ، اکابر ایک ہی بات کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں کہ مکاتب بناؤ، مدارس بناؤ، جامعات بناؤ، قرآنی تعلیم کو عام کرو. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کے بغیر کیا چیز ہے جو ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ چند باتیں اس پر عرض کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. وقت کافی ہو گیا ہے. میرے محترم دوستوں، پہلی بات آپ یہ سمجھیں، میں اور آپ انسان ہیں. ہمارا ایک مالک ہے جسے اللہ کہتے ہیں. اس اللہ نے پوری کائنات کا نظام بنایا ہے اور وہ خود فرماتا ہے کہ اس کو پیدا بھی ہم نے کیا، اس نظام کو، اور اس نظام کے اندر بات بھی، اس معاشرے کے اندر بات بھی ہماری ہی ہوگی. الا لہ الخلق والامر، کہ پیدائش بھی اسی کی طرف سے ہے ساری چیزوں کی اور امر بھی اسی کا ہے. تو جب ساری کائنات ایک اللہ کی پیدا کردہ ہے اور وہ اللہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے. انسانوں میں پھر ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اسلام سے آزادی اختیار کیے ہوئے ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں اور مذاہب کے لوگ ہیں. ہم میں اور ان میں فرق ایک یہ ہے بنیادی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی زندگی کے اندر مذہب کی ضرورت نہیں. انسان جو یہ معاشرہ ہے دنیا کا، یہ جو اجتماعی زندگی یہاں گزاری جا رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہا ہے، شادی بیاہ کے سلسلے ہو رہے ہیں اور دیگر سلاسل چل رہی ہیں. دنیا کفر کا کہنا یہ ہے کہ اس دنیا میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، مذہب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے یہ ہم خود لوگ چند بیٹھیں گے اور اس کا تعین کریں گے. ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم تورات سے پوچھیں کہ کاروبار کیسے ہو،
ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم انجیل سے پوچھیں کہ دنیا کے اندر آپس میں رہن سہن کیسا ہو۔ ان کا یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہے، اپنے پارلیمنٹ سے انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا، اپنے مذہبی رہنماؤں سے اس بات کو انہوں نے منظور کروا لیا، اور اپنے تمام تر سلسلوں کے لوگوں سے اس بات پر کفریہ طاقتوں والے لوگ اور کفریہ نظام والے لوگ متفق ہو چکے کہ ہمیں اپنے اجتماعی زندگی میں اپنے مذہب سے پوچھ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس پر فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان ہیں ہم اور آپ، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جو ہم مسلمان عوام اور مذہبی طبقہ ہے، جو حکمران ہیں وہ تو بیچارے ابن الوقت ہوتے ہیں، ان کی تو بات اس وقت میں نہیں کر رہا، عوام اور مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی اجتماعی زندگی میں ہر بات میں پہلے اللہ سے پوچھنا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے، اور پھر قرآن سے پوچھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ دو نظریے بن گئے ہیں، دو جماعتیں بن گئی ہیں، دو طبقے بن گئے ہیں۔ ایک طبقے کا فیصلہ ہے کہ ہم نے مذہب سے نہیں پوچھنا، اس لیے آپ دیکھیں کہ کفریہ پارلیمنٹوں میں اس بات کا اسمبلی سے اور ان کے ارکان ممبران پارلیمنٹ اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں ان کے مذہب میں جائز نہیں ہیں، یہ چیزیں ان کے مذہبی اعتبار سے جائز نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کیوں کہتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مذہب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مذہب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ایک قدم بھی مذہب کے بغیر اٹھانے کی اجازت نہیں، جو کام ہم نے کرنا ہے اپنے رب سے پوچھنا ہے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے، اور اپنے قرآن سے پوچھنا ہے۔ تو جب ہمارا یہ ایک نظریہ ہے تو اس پر دنیا کفر شور مچاتی ہے، اس پر دنیا کفر واویلا کرتی ہے کہ دیکھو اگر ہم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، ہم دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، تم اگر مذہب کی زنجیروں کو اپنے ہاتھ سے جدا کر دو گے تو تمہیں ترقی میں کون سی چیز رکاوٹ تمہارے لیے کھڑی کر سکتی ہے؟ پھر تم لوگ بھی ہماری طرح دنیا میں ایسے ہی عروج پالو گے جس طرح ہم نے دنیا میں عروج حاصل کیا، جس طرح ہم نے کمندیں آسمانوں میں ڈال دی تم بھی ڈال دو گے، جس طرح ہم نے مادی نظام کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، معیشت کے نظام کو، آپ لوگ بھی اس پر قابو پالو گے، اور اسی طرح ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ جس طرح ہم دنیا میں ترقی یافتہ اقوام کہلاتے ہیں، آپ بھی ترقی یافتہ اقوام کہلانے لگ جاؤ گے جب آپ اپنے مذہب سے بیزاری کا اعلان کر دو۔ لیکن ہم نے اور مسلمانوں نے اپنا یہ دو فیصلہ ان کو دیا کہ ساری دنیا سے بیزاری کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن مذہب سے بیزاری کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ مذہب سے بیزاری کا اعلان نہیں ہو سکتا، نہ ہم اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم رسول کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو روح ہے یہ ہمارے رب نے ہمارے اندر منتقل کی ہے، ہمیں ہماری روح کو ہمارے رب نے جنت سے بھیجا ہے، ہمارے بدن کو ہمارے رب نے زمین پہ بنایا ہے، تو ہم ہر معاملے میں اس جسم کو فائدہ کیسے دینا ہے، اس روح کو فائدہ کیسے دینا ہے، اس روح کی ترقی کس چیز میں ہے، اس جسم کی ترقی کس چیز میں ہے، اس کا فیصلہ بھی دنیا کا کوئی دانشور نہیں کر سکتا۔ اس روح کو بنانے والا اور اس جسم کو بنانے والا جو ہمارا رب ہے وہ بتائے گا کہ روح کی ترقی کس میں ہوگی اور جسم کی ترقی کس میں ہوگی۔ تو ہم نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا اور آقا علیہ السلام سے طالب علمانہ حیثیت میں یہ بات عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معاشرے میں کس طرح ترقی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ترقی تو ہر کوئی چاہتا ہے، عروج و کمال ہر کوئی چاہتا ہے، زوال کا کوئی بھی خواہش مند نہیں، بلکہ انسان اپنے آپ کو ذلت سے بچائے، یہ ہماری شریعت کا ہمیں حکم ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان دنیا میں عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا پہلا پیغام جو اس امت کے نام آیا ہے اس کو تھامیں۔ اور وہ پیغام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے نام آیا ہے؟ وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ جو پہلا پیغام آیا ہے اس امت کے نام وہ اقرأ ہے۔ اللہ نے پڑھنے کی بات کی ہے کہ امت کو اگر دنیا میں کمال حاصل کرنا ہے، اگر یہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کریں اور اسلام کو اس پر فوقیت دلوائیں اور اس کے لیے جہد کریں، کوشش کریں اور سعی کریں، تو پھر فرمایا کہ اقرأ، پھر اقرأ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک سوال ہوگا، ذہن میں اترے گا کہ اقرأ کا کام تو کافر بھی کرتا ہے، وہ بھی تو پڑھتا ہے، وہ کون سا یہ کام نہیں کرتا جو ہم کریں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے اور وہ کریں گے تو وہ نہیں کریں گے؟ وہ کرتے، وہ ایک کام جو مشترک ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کیا اس میں خاصیت ہوئی؟ کافر بھی اقرا کرتا ہے، مسلمان بھی اقرا کرتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے، اور وہ بسا اوقات پڑھنے کے اندر اور جو حالات دنیا کے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم گاہیں اس مسلمان سے بہت زیادہ بعض اوقات مضبوط نظر آتی ہیں، زیادہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس نظر آتے ہیں، اپنے شعبوں میں ماہرین نظر آتے ہیں، اور حتیٰ کہ مسلمان لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اس تعلیم کے حصول کے لیے۔ تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا یہ فرمان اقرا کہ اس میں مسلمان کی ترقی ہے۔ یہاں سوال یہ ابھرا تھا کہ اللہ یہ کام تو کافر بھی کرتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، تو پھر دونوں اگر یہ کریں گے تو صرف مسلمان کی ترقی کیسے اس میں ہوگا؟ تو میرے مسلمان دوست اور بھائیوں، اس کا جواب بھی اللہ نے خود ہی دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں صرف علم کی تمہارے ساتھ بات نہیں کی، میں نے اس علم کی بات کی ہے جس علم میں اسم بھی شامل ہو، جس علم میں اسم بھی شامل ہو۔ کیا لفظ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسمی ربک الذی خلق، کہ خالی پڑھنا نہیں ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے، خالی تعلیم نہیں ہے، تعلیم وہ ہوگی جس میں اللہ کا نام ساتھ ہوگا، جس میں اللہ کا نام ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ وہ تعلیم، یا یوں کہہ لو اس بات کو کہ جب سے امت مسلمانے علم اور اسم میں فرق کیا، تب سے یہ امت زوال پذیر ہو۔ جب سے امت مسلمانے اور انسانوں نے اسم میں اور علم میں فرق کر دیا، کہ علم سے اسم کو جدا کر دیا، اللہ کے نام کو علم سے نکال دیا، اور وہ نظریہ جو یہود و نصارہ کا تھا کہ دنیا کے اندر کمال حاصل کرنے کے لیے مذہب سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مذہب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مذہب کی پیروکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان بیٹھ کر جس کام کا تعین کر لیں بس اسی میں انسان کی ترقی اور کامیابی ہے۔ جب سے یہ فیصلہ ہوا تب سے امت زوال پذیر ہو، ورنہ اس سے پہلے آپ چلیں، اور یہ کب ہوا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ 1857 کی جنگی آزادی سے پہلے یہ اسم اور علم ایک ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ 1857 کی جنگی آزادی سے پہلے اسم اور علم، یعنی اللہ کا نام، اسم سے مراد اللہ کا نام اور علم سے مراد علم جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اس لیے دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو عروج حاصل ہے۔ ہمارے مدارس
تشریف فرمائے ہیں اپنے دوست اور احباب اور اپنے بڑوں کے ساتھ تکرار کر رہا ہوں اس بات کا کہ ہمارے مدارس کے اندر جو چیز پڑھائی جاتی ہے، جیسے ماشاءاللہ میں سن رہا تھا بچوں نے آپ کو بہت قیمتی اور بنیادی باتیں سنائی، اور حضرت استاد محترم نے اور ناظم صاحب اور مولوی صاحب نے جو یہاں کے انتظامیہ اور ذمہ دار لوگ ہیں بڑی محنت کی ہے انہوں نے بچوں پر، اور ان کو تیار کیا ہے اور آپ کے سامنے ان کو پیش کیا۔ ابھی انہوں نے تعلیم کا پہلا مرحلہ شروع کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ عالم بنیں گے۔ عالم جو بچہ بنتا ہے مدارس میں جن کو پڑھایا جاتا ہے، اس نصاب کو ہم کہتے ہیں درس نظامی۔ درس نظامی ملا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ منسوب ہے، اور اورنگزیب رحمہ اللہ نے ان کو یہ درسگاہ بنا کر دی تھی، اور وہاں پر انہوں نے نصاب ترتیب دیا تھا جس کے اندر تمام چیزوں کو انہوں نے اس میں داخل کیا: قرآن، تفسیر، فقہ، حدیث، عربی، فارسی، ریاضی، فلسفہ، منطق، اور اسی طریقے سے ساری چیزیں دیگر اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ہمارے جامعات میں، ہمارے مدارس میں ایک ہی چھت کے نیچے یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو نہ ہو اس کے اندر۔ ریاضی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، حساب کے ماہر ہوتے تھے علماء کرام، فلسفہ علماء پڑھتے تھے، فلکیات علماء پڑھتے تھے، اس لیے آج بھی ہمارے نصاب کے اندر یہ کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور علماء اس سلسلے کو تقریباً کوئی 150 سال تک اس نصاب کو اور اس نظام کو چلاتے رہے، اور علماء اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مستفید ہوئے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جہاں امت کو کسی قسم کی پریشانی یا کسی قسم کی سلسلوں میں دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ جو امام مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث پڑھاتا تھا، لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، حدیث پڑھاتا تھا، فقہ پڑھاتا تھا، وہی امام اس محلے کے بچوں کو ریاضی بھی پڑھاتا تھا، وہی امام اس محلے کے بچوں کو فلکیات بھی پڑھاتا تھا، کیونکہ وہ خود سب کچھ پڑھ کر آتا تھا۔ شومیت قسمت بر صغیر پر ہم مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے قبضہ ہو گیا، انگریز قابض ہوا، انگریز نے آ کر یہاں پر اپنے پنجے گاڑ دیے، اور انہوں نے اس وقت آ کر دیکھا کہ بر صغیر کی عوام، یہاں کا مسلمان پڑھتا کیا ہے، اس کا تعلیمی نصاب کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے تعلیمی نصاب میں تو ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس سے اس کا مذہب کا رشتہ بھی قائم رہتا ہے، اور دنیا کی ترقی کا راستہ بھی اس پر مسدود اور بند نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے سامنے کھلا رہتا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، تو انگریز تو چونکہ مسلمان کا دشمن ہے، مکار ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان دنیا میں عزت پائے اور مسلمان ترقی کریں۔ اس نے اپنے اس نصاب میں سے، جو ہمارے مسلمانوں کا نصاب ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، اس میں سے قرآن کو نکالا، تفسیر کو نکالا، حدیث کو نکالا، عربی کو نکالا، فارسی کو نکالا، اور باقی جو کچھ بچا اس کو اس نے مدون کیا، ترتیب دیا، اور اس کا ایک نصاب بنایا، اور اپنی تعلیمی اداروں میں اس نصاب کو شروع کر دیا۔ جو چیزیں ہم پہلے پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، جس میں بنیادی طور پر ہماری وہ تعلیم جس کا میرے رب نے قرآن میں مجھے اور آپ کو حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ محض تعلیم نہ ہو، تعلیم وہ ہو جو اللہ کے نام سے جڑی ہوئی، وہ تعلیم جو اللہ کا تعارف کروائے، وہ تعلیم جو رسول اللہ کا تعارف کروائے، وہ تعلیم جو وحی الہی کہلائے، وہ تعلیم جو آسمانوں سے نازل ہو کر آئے، وہ نور نبوت، وہ نور اللہ کی طرف سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور میں اللہ نے منتقل کیا، اور اس میں سے پوری امت کی طرف وہ منتقل ہوا، اس علم کے ساتھ اس امت کا عروج جڑا ہوا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر
نکال دیا، تفسیر تھی تفسیر کو نکالا، حدیث کو نکالا، فقہ کو نکالا، عربی کو نکالا. اور اس نے جب یہ اس کام کیا تو ہمارے اکابر اور مشائخ اور علماء کرام، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں بیچاروں نے پھر یہ سوچا کہ جس علم سے رب کا نام جڑا ہوا تھا یا جس علم کے ساتھ رب کا نام وابستہ تھا، اس انگریز مکار نے تو آ کر اس کو جدا کر دیا. اب ہماری جو نئی نسل آئے گی، اب ہمارے جو بچے آگے آئیں گے، ان کو تو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہوگا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. ہماری اس نسل نو کو اس بات کا جب پتہ نہیں ہوگا تو وہ بے راہی کا شکار ہو جائے گی اور وہ گمراہ ہو جائے گی اور وہ آخرت کے اعتبار سے بھی برباد ہو جائے گی، دنیا کے اعتبار سے بھی برباد ہو جائے گی. تو ان اکابر نے سر جوڑا اور وہ اکابر اس کے اوپر غور و خوض کرنے لگے کہ مجھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہم اپنی نئی نسل کا ایمان بچائیں، کس طرح ہم آنے والی نسل کا عقیدہ بچائیں، کس طرح ہم آنے والے انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اس دور کے مشائخ اور اکابرین نے جب انگریز کی مکاری، عیاری اور چلاکی کو بھانپ لیا اور دیکھ لیا کہ یہ لوگ ایسے مکار ہیں کہ انہوں نے ہمارے رب سے اس علم کا رشتہ ہی ختم کروا دیا جس سے رب کا تعارف ہوتا ہے، اکابر نے فیصلہ کیا کہ اس علم کو علیحدہ کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھایا جائے. جو علم اللہ کے نام سے، جس علم کی نسبت اللہ کے نام سے تھی، جب انگریز نے اسے نکال دیا تو اکابر نے فیصلہ کیا کہ وہ تو اس کو اس نصاب میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو اس نصاب کے اندر داخل کرنے کو تیار اور آمادہ نہیں ہے. لہذا اس نصاب کو جو اللہ کے نام سے وابستہ ہے، اس کو پڑھانے کا الگ سے انتظام کیا جائے اور اس کی الگ سے ترتیب بنائی جائے. اب حضرات نے دیکھا کہ ہمارے پاس وہ حالات نہیں ہیں، ہمارے پاس مالی سلسلے نہیں ہیں کہ ہم اعلیٰ قسم کی بلڈنگیں بنا کر اپنے طلباء کو دیں، ہم ان بچوں کے خوراک اور کھانوں کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کریں، ہم ان لوگوں کے لیے اسی ترتیب سے کام کریں جس ترتیب سے انگریز کر رہا ہے. تو ان اکابر نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑو، مقاصد کو دیکھو، ضرورتوں کے پیچھے نہ جاؤ، جو مقصد ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں انار کے درخت کے نیچے بھی بیٹھنا پڑے گا، ہم وہاں بیٹھ کر بھی عقیدے کا تحفظ کریں گے، ہم وہاں بیٹھ کر بھی لوگوں کے ایمان کا تحفظ کریں گے. ہمیں اگر چٹائیوں پہ بیٹھنا پڑے گا، کچی زمین پر بیٹھنا پڑے گا، ہم وہاں بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں لگائیں گے. اگر ہمیں ایک وقت کھانے کو ملا، دوسرے وقت فاقہ کرنا پڑا، ہم یہ برداشت کریں گے. ہمیں اعلیٰ قسم کی سہولتیں اور نعمتیں میسر نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن انگریز نے، کافر نے جس نصاب تعلیم کو اس نصاب کے اندر سے نکال کر علیحدہ کیا ہے، ہم ہر قیمت پر اس کا تحفظ کریں گے، ہر قیمت پر اس کا تحفظ کریں گے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں آج اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہے کہ آج آپ کی مسجد جو بھری ہوئی ہے مسلمانوں آپ سے، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک جلسہ کا عنوان بنا، لٹریچر وہ اشتہار بنا، کسی نے آپ کو دعوت دی، اسپیکر میں اعلان ہوا اور آپ جمع ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ 150 سالہ رونا دھونا، اس کے پیچھے وہ میرے ان اکابر کی قربانیاں، میرے ان اکابر اور مشائخ کا اللہ کے سامنے رونا اور معمولی وظیفوں پر گزارا کر کے اس امانت کو امت کے حوالے کرنا، یہ بنیادی کردار اس کا ہے کہ آج ان کی برکت سے آپ مسجد میں تشریف فرمائیں. اس لیے میرے معزز سامعین میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان نے جب تک اس بات کو تھامے رکھا کہ میں نے علم اور اسم کو علیحدہ نہیں کرنا، میں نے علم اور اسم اللہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جو علم مجھے اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا کے رکھے، اللہ کے رسول کا بنا کر رکھے، اللہ کے دین کا بنا کر رکھے، میں اس علم کو تھاموں گا اور اس علم کو حاصل
جب مسلمان اپنی عملی کمزوری کی وجہ سے یہ سمجھنے لگا، جب مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری، عمل کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری، ان ساری کمزوریوں کی وجہ سے جب مسلمان یہ سمجھنے لگا کہ میری ترقی بھی اسی وقت ہوگی کہ جب میں بھی کفریہ نصاب کو اپنی زندگی کا لیے حرز جان بناؤں گا، اور اس مسلمان نے اپنے پھولوں کو، بچوں کو، نونہالوں کو اسی دوزخ میں جھونک دیا کہ جس میں کافر نے اپنے اس نصاب کو بنا کر امت مسلمان کو پہلے جھونکا تھا، اس وقت سے یہ امت مسلمان خدا کی نگاہوں میں گر گئی، اس وقت سے یہ امت مسلمان خدا کی نگاہوں میں گر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، اگر ایک والد ہے، آپ بچے کے والد ہیں، آپ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو گھر والوں میں کیا اولاد شامل نہیں ہے؟ کیا اس میں بیوی بچے شامل نہیں ہیں؟ تو پھر کون شامل ہے؟ لیکن آج مسلمان نے اس مقصد کو چھوڑ کر یہ سوچ، کیونکہ چونکہ جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جب مسلمان کا یہ عقیدہ تھا کہ رازق میرا اللہ ہے، جب مسلمان کا یہ نظریہ تھا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرا اللہ قرآن میں ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ رزق تمہارا آسمانوں میں ہے، اور میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا رزق ضرور دوں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جب مسلمان کا عقیدہ یہ تھا کہ روئے زمین پر جو بھی چلتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو جب مسلمان اس بات کو سمجھتا تھا تو مسلمان اپنے علم کے ساتھ اسم کو جوڑ کے رکھتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں اسم کو چھوڑ کر دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب مسلمان کا عقیدہ کمزور ہوا، مسلمان کا ایمان کمزور ہوا، اس نے یہ سمجھا کہ دنیا میں لوگوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اس کے لیے منصب اور عہدوں کی ضرورت ہے، لوگوں کے دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے سرمایہ ہو، چاہے اصول شریعت کے ہو یا نہ ہو، وہ سود کی بنیاد پر ہو، وہ رشوت کی بنیاد پر ہو، وہ جوئے کی بنیاد پر ہو، وہ کسی اور بنیاد پر ہو، بس وہ سرمایہ اگر میرے پاس ہے تو معاشرے میں میری عزت ہوگی، ورنہ عزت نہیں ہوگی۔ جب یہ سوچ اس مسلمان کی بنی تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مسلمان آہستہ آہستہ اپنا مقام کھو بیٹھا، اپنا مقام کھو بیٹھا، مادیت کے پیچھے دوڑنے لگا۔ آج میرے نوجوان سے آپ پوچھیں کہ پیارے آپ صبح صبح اسکول جاتے ہو، کئی گھنٹوں کے بعد واپس آتے ہو، پھر اکیڈمی چلے جاتے ہو، ٹیوشن چلے جاتے ہو، کبھی کہیں چلے جاتے ہو، کبھی کہیں چلے جاتے ہو، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہو، کلاسوں پہ کلاسیں بدلتے چلے جاتے ہو، اور ایک منزل جس کو آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے اس تک آپ پہنچتے ہو۔ آپ کا والد آپ پر لاکھوں روپے برسا رہا ہوتا ہے، آپ کی اسکول کی فیسیں، آپ کی ماہانہ فیسیں، آپ کی ٹیوشن کی فیسیں، آپ کی گاڑی کے خرچے، آپ کے سیر و سیاحت کے خرچے، آپ کے دیگر اخراجات، وہ سارے کے سارے برداشت کر رہا ہے۔ آخر یہ سارا کام آپ کیوں کر رہے ہو؟ یا والد سے پوچھا جائے کہ یہ سارا کام آپ کیوں کرواتے ہو، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا، اگر یہ پڑھ لکھ جائے گا تو چار پیسے کما کر عزت کی زندگی گزار۔ اس نے یہ سمجھا کہ چار پیسہ کمانے پر عزت کی زندگی کا انحصار ہے، جبکہ قرآن کا فیصلہ یہ کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے پاس ہے، عزت رسول خدا کے پاس ہے، اور عزت ایمان والوں کے پاس ہے۔ ایمان والوں کے لیے عزت ہے، تو جو اللہ رسول سے کٹ چکا ہے تو وہ پھر کیسے معاشرے میں عزت پائے گا؟ دیکھیں، اگر یہ علم خدا کے نام سے جڑا ہوتا تو اس علم کو حاصل کرنے والے لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوتا، لیکن اس علم کے بعد جو اللہ کے نام سے جدا ہے، جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں آج پڑھایا جا رہا ہے، جس میں اللہ کا نام شامل نہیں ہے، جس میں قرآن شامل نہیں ہے، جس میں تفسیر شامل نہیں ہے، جس میں
حدیث شامل نہیں ہے، جس میں فقہ نہیں ہے، جس میں عربی نہیں ہے، اس اعتبار سے جس اعتبار سے ایک مسلمان کو ضرورت ہے، ایک تو انسان کی ضرورت یہ ہے جیسے بیت الخلاء ضرورت ہے، ایک انسان کی ضرورت یہ ہے جیسے مسجد ہے، ایک ضرورت یہ ہے جیسے انسان کا گھر ہے، ایک ضرورت یہ ہے جیسے انسان کا کھانا اور پینا ہے، انسان کا رہن سہن ہے۔ آج اسکول و کالج نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر دینیات کو، اسلامیات کو درجہ بھی دیا ہے تو صرف اس ضرورت کے اعتبار سے دیا ہے جتنا بیت الخلاء کو میں اور آپ ضروری سمجھتے، اس سے زیادہ وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس لیے جو ان کی عربی کا استاد ہوگا اس بیچارے کو خود عربی نہیں آتی ہوگی، جو ان کی اسلامیات کا استاد ہوگا اس کو خود اسلامیات نہیں آتی ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے ان کی نگاہوں میں اس کی وقت نہیں ہے، جس کی وقت ہوتی ہے ایک ایک مضمون پڑھانے کے لیے 20-20 ہزار روپے وہ دینے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اسلامیات کے سبق کے لیے ایک اعلیٰ قسم کا عالم حاضر رکھنے کے لیے وہ لوگ آمادہ اور تیار ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ خود ان کی اہمیت ہے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب علم اللہ کے نام سے علیحدہ ہوا، جب اللہ کے نام سے علم جدا ہوا تو لوگ علم تو حاصل کر گئے لیکن انسانیت سے محروم ہوئے۔ آج کے شعبہ ڈاکٹری کو دیکھ لو، ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس پر، کئی سال کی محنت لگتی ہے اس کے اوپر، باپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی لگ جاتی ہے اس پر، لیکن چونکہ اس نے بھی یہی سوچا سمجھا پڑھا، اس کے اساتذہ نے بھی اس کو یہی سکھایا بتایا، اس کے ماں باپ نے بھی اس کو یہ بتایا کہ یہ ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ تم بڑے ڈاکٹر بن کر پیسے زیادہ کماؤ۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میں اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنا سا فرق ہے کہ ڈاکو رات کو لوٹتا ہے یہ دن میں لوٹتا ہے۔ حالانکہ تعلیم تو اس نے حاصل کی ہے، تعلیم اس کے پاس ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں، وہ جاہل ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، لیکن اس تعلیم نے اس کے اندر انسانیت پیدا نہیں کی، اس تعلیم نے اس کے اندر انسانیت کا درد پیدا نہیں کیا، اس تعلیم نے اس کے اندر خیرخواہی پیدا نہیں کی، اس تعلیم نے اس کے اندر دوسروں کا رحم پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ تعلیم چونکہ اللہ کے نام سے علیحدہ تھی، اور جو تعلیم اللہ کے نام سے جدا ہو جائے وہ تعلیم انسانوں کو جانور تو بناتی ہے، انسان نہیں بناتی۔ جس تعلیم کے اندر اللہ کا نام جڑا ہوتا ہے، جس تعلیم سے اللہ کا نام وابستہ ہوتا ہے، اس کی مثال آپ کو احد کے میدان میں نظر آئے گی کہ جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں اس علم کو پڑھا جس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا تھا، تو ان کی جان نکل رہی ہے، ہونٹ کے ساتھ پانی کا پیالہ لگ جاتا ہے، اس وقت کان میں آواز آتی ہے کہ پانی چاہیے، وہ منہ سے ہٹا کر اپنے بھائی کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس مسلمان کو پہلے پانی پلا، میری فکر نہ کر اس کی فکر کر۔ میرے معزز سامعین، یہ احساس، یہ جذبات، یہ انسان کا اندرون کا نظام اس کے قابل اسی وقت ہوگا جب اس کو علم کو پڑھایا جائے جس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا۔ اگر آپ اس کو اس علم سے دور رکھیں گے، پھر توقع نہ رکھیں کہ یہ بچہ جوان ہو کر ماں کی خدمت کرے، یہ بچہ جوان ہو کر باپ کی خدمت کرے، یہ بچہ جوان ہو کر بہنوں کا خیال رکھے، یہ بچہ جوان ہو کر اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھے، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا دی گئی ہوگی کہ تو بڑا آدمی بن کر اپنے آپ کو تبھی بڑا بنا سکے گا جب تیرے پاس پیسہ ہوگا، اور اس پیسے کے حصول کے لیے تجھے جو کچھ کرنا پڑے تو نے کرنا ہے، جھوٹ بولنا پڑے تو بولنا ہے، ظلم کرنا پڑے تو کرنا ہے، غلط بیانی کرنی پڑے تو کرنی ہے، کسی صحت یاب کو بھی اگر مریض بنانا پڑے تو بنانا ہے۔ آج آپ اسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، یہ معزز لوگ، یہ محترم لوگ، یہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلانے والے لوگ صرف اپنے کمیشن کے لالچ میں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس وہ اللہ کا نام نہیں ہے، ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے اس علم کے ساتھ اللہ
اللہ کے نام کو بھی سیکھنا ہے، اللہ کے نام سے وابستہ علم کو بھی سیکھنا ہے۔ آپ فقہاء کے پاس چلے جائیں، کوئی دوست ناراض بھی نہ ہو، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ جب علم کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہوگا تو ذلت و خواری اس قوم کا مقدر بنے گی، بربادی اس قوم کا مقدر بنے گی، تباہی اس قوم کا مقدر بنے گی۔ یہ قوم کبھی پلٹ نہیں سکتی، یہ قوم کبھی عروج حاصل نہیں کر سکتی، یہ قوم کبھی بھی صحابہ کرام علیہ الرضوان کی طرح دنیا میں انقلاب برپا نہیں کر سکتی، کیونکہ انقلاب برپا کرنے والوں کے لیے پہلے اپنے اندر انقلاب لانا فرض ہے، اپنے اندر انقلاب لانا فرض ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں انقلاب لائیں گے۔ جو انسان اپنی ذات میں نہیں لا سکتا وہ اس معاشرے کے اندر بھی نہیں لا سکتا۔ وکلاء سے بات کرو، وہ جھوٹ کو 100% جھوٹ کو کہتے ہیں کہ پیسہ دینا تیرا کام ہے، اسے سچ ثابت کرنا ہمارا، وہ کرتے ہیں۔ مسلمان پیسہ دیتا ہے اور وہ قاتل کو مقتول بناتے ہیں، مقتول کو قاتل بناتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سچ کو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح۔ تو میرے دوستو، کیا وکیل جاہل ہوتا ہے؟ کیا اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا؟ علم اس نے حاصل کیا ہے، لیکن وہ صرف ایک بات سوچتا ہے کہ میری دکان کیسے چلے، میری تجوری کیسے بھرے، میرا نظام معیشت کیسے ٹھیک ہو۔ اس اپنے نظام معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ساری دنیا کا خون بھی چوسنا اس کو پڑے گا، وہ اس سے دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ نور نہیں ہے جو نور انسانوں کی محبت پیدا کرتا ہے، اس کے پاس وہ نور نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ وہ ملتا ہے میرے محبوب کے دروازے سے، وہ ملتا ہے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے۔ اور میرے دوستو، آج یہ نور اور یہ فضیلت اور یہ علم ملتا ہے ان دینی مدارس سے۔ میں یہ بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دینی مدارس یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہوا میں کھڑی ہو، کوئی طوفان آئے، کوئی لہر آئے اور ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دینی مدرسے کا تعلق، اس کا ایک سرا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا ہوا ہے، اور اس کا دوسرا سرا انسان کی زندگی سے ملا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں آج تک آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت نہ رہی۔ کوئی موڑ آج تک ایسا نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس مدرسے نے حضور کے چشمہ فیض سے پانی لینا ہے اور اس انسانی زندگی کے کشت و زعفران کے اندر اس پانی کو منتقل کرنا ہے۔ جیسے نبی کی ذات کا وجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت کا سلسلہ جاری فرما کر قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا ہے، اسی طرح وہاں سے فیض لینے والا طبقہ بھی قیامت تک باقی رہے۔ اور یہ مدرسہ حضور کی درسگاہ سے فیض لیتا ہے اور پھر آگے امت کے اندر منتقل کرتا ہے۔ اس امت کے لیے مدرسہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے، کہ سانس بند ہو جائے تو سب کچھ بند ہو جائے گا، مدرسہ ختم ہو گیا تو میرے مسلمان دوستو اس انسان کا سارا نظام ختم ہو، انسانیت کے کھیت سوکھ جائیں گے اگر چشمہ نبوت سے اس کو پانی نہ ملا۔ یہ انسانیت مرجھا جائے گی، یہ انسانیت ختم ہو جائے گی، زندہ لاش بن جائے گی اگر اس کا تعلق چشمہ نبوت کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ اور اس چشمہ نبوت کے ساتھ اس تعلق کو باقی رکھنے میں جو بنیادی کردار ہے وہ مدرسے کا۔ یہ مدرسے نے امت کو جوڑ کے رکھا نبی کے ساتھ، مدرسے نے امت کو جوڑ کے رکھا خدا کے ساتھ، مدرسے نے امت کو جوڑ کے رکھا قرآن کے ساتھ۔ اس لیے میں نے کہا کہ 1857 کے بعد ہمارے اکابر نے مدرسے کی بنیاد ڈالی اور اس کے اندر وہ علوم لے کر آئے جو علوم انگریز نے نکالے تاکہ ان علوم کی حفاظت بھی ہو اور ان علوم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ایمان اور عقیدے کی بھی حفاظت ہو۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گا دوستو، کفر چاہے اس پہ کتنا ہی زور لگائے، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، وہ قیامت تک ہوگا۔
ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنے اللہ کے قرآن کا تحفظ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ ایسا رب ہے کہ وہ کافروں کے ذریعے سے بھی ہمارے قرآن کی حفاظت کرواتا ہے۔ آج بھی آپ جائیں برطانیہ میں، آج بھی مسلمانوں کا قرآن جو حضرت عثمان نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت مسلمان نہیں کر رہے، اس کی حفاظت بھی کافر کر رہا ہے، کہ جب وہ برِ صغیر سے انگریز واپس گیا اور مسلمانوں کا جنگ آزادی کا سلسلہ اور مسلمانوں کی وہ جوہد مسلسل، اس کے نتیجے میں الحمدللہ مسلمانوں کو انگریز سے آزادی ملی، تو جب وہ انگریز یہاں سے گیا، اس نے یہاں سے جاتے جاتے جو کچھ چیزیں سنبھالی، ان میں سے ایک وہ مصحف بھی تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، وہ اس کو بھی لے کر گئے اور انہوں نے جا کر اپنے ہاں اس کو محفوظ کیا۔ آج بھی مسلمان جا کر اس کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ وہی قرآن ہے اصلاً، اور جو حضرت عثمان غنی نے لکھوایا تھا یا لکھا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ موجود ہے اور محفوظ ہے، اور حفاظت کافر کر رہا ہے، مسلمان اس کی نہیں کر رہا۔ شاید اللہ کو ایسے منظور تھا کہ مسلمان شاید نہ کر سکتا، کیونکہ ہم نے تو اپنی شاہی مسجد سے وہ متبرکات، آپ سرکار کے تبرکات بھی، ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکے، وہ بھی غائب ہو گئے تھے یہاں سے، تو اس لیے شاید میرے رب کو یہ منظور تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں تو محفوظ رہنا ہی رہنا ہے، لیکن جو لوگ اس کے لیے استعمال ہوں گے، جو لوگ اس کے لیے کام آ جائیں گے، ان کے بخت اور نصیبیں جاگ جائیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے اللہ والوں میں۔ ایک آدمی ان کے پاس ہندو آیا، کہنے لگا کہ مولانا ایک بات عجیب ہے، تم کہتے ہو ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری کتاب سچی کتاب ہے، حق والی کتاب ہے قرآن مجید، لیکن ہمیں تم حق پر نظر نہیں آتے۔ مولانا نے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو کہ آپ لوگ مسجد بناتے ہو، تھوڑے سے دنوں کے بعد مسجد کبھی اس کا پلستر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اس کا رنگ روغن خراب ہو جاتا ہے، کبھی اس کی تعمیر خراب ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے مندروں کو دیکھو کب سے کھڑے ہیں، ہمارے ان کو عبادت گاہوں کو دیکھو، ہم ان میں نہ کوئی کام کرواتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ محفوظ ہیں، کوئی ان میں خرابی نہیں ہوتی۔ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کی عبادت گاہیں خراب نہ ہوتی، ہماری عبادت گاہوں کی طرح وہ بھی محفوظ رہتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نہ قرآن سچا ہے نہ آپ سچے ہیں، اور ہمارا جو مذہب ہے وہ سچا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات ہے، ہمارے کی نہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ اس علم کو پڑھے ہوئے تھے جس علم کے ساتھ اللہ کا نام، خالی علم والے نہیں تھے، علم کے ساتھ اس میں اللہ کو جاننے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہاری عبادت گاہ ہے ذرا مجھے وہاں لے چلو، میں وہاں جا کر جواب دوں گا۔ وہ ان کو لے کر اپنے مندر میں پہنچا تو حضرت نے اس مندر سے باہر کھڑے ہو کر پڑھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا۔ حضرت نے آیت تلاوت کی اور ان کے ادھر کھڑکیاں دروازے زور زور سے ہلے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قرآن کی تلاوت کی، اس آیت کو پڑھا اور ان کے مندر میں زلزلہ برپا ہو گیا، کھڑکیاں دروازے ہلنے لگے زور زور سے۔ تو وہ بھی دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا۔ ہم نے فرمایا میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں۔ حضرت نے دوبارہ اس آیت کو پڑھا، اس کی دیواروں میں شگاف پیدا ہو گئی، اس کی دیواروں میں دراڑیں پیدا ہو گئی۔ وہ آ کر قدموں میں گر گیا کہ مولانا تمہارے سامنے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اب تیسری بار نہ پڑھنا، اگر آپ نے اب تیسری مرتبہ پڑھا تو یہ پوری بلڈنگ ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی، ہمارا عبادت خانہ تباہ ہو جائے گا، اور ہم لوگوں کے سامنے وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آپ کی مہربانی میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، آپ جائیں واپس۔ دوستو یہ کلام تو کتنا اعلیٰ اور بالا ہے، جب صحابہ جا کر کافروں کے ایمانوں میں اللہ کا نام لیتا ہے تو وہاں کیسر و کسرا میں لرزہ برپا ہو جاتا ہے، اور
پیدا کی کہ انہوں نے آیات کے پڑھنے سے بھی ایمانوں میں زلزلہ برپا کیا۔ آج ہم ہیں چونکہ ہمارے پاس صرف بات رہ گئی ہے، ہم اس نعمت سے خالی ہو گئے ہیں، اس لیے آج میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کبھی کبھی میرے دوست بھی ہمارے کہتے ہیں یار ساری زندگی ایسے ہی گنوا دی، اب تو چلو ہم اپنے بچوں کو ادھر پڑھا رہے ہیں، اس اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اس میں پڑھا رہے ہیں، کہ ہماری زندگی تو جیسے کیسے گزرنے کی گزر گئی، کم از کم اولاد کی زندگی تو سنور جائے۔ مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب وہ یہ لوگ، خاص طور پر میرے طبقے کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے مسلمان دوستوں اور میرے علماء دوستوں اور میرے حضرات دینی نسبت رکھنے والے پیاروں، میں اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیں، اللہ اور اس کے دین کے لیے، خدا کی قسم آج بھی وہی فیصلے ہوں گے آسمانوں سے جو پہلے۔ لیکن شرط یہ ہے اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں، اپنے اندر کچھ نظام کو ٹھیک کریں۔ ہم بھی مادیت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آج ہمارا حال بھی یہ ہے جہاں 2-4 ہزار فالتو ملتی ہم بھی ادھر کا رخ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ میرے اکابر کا حال یہ تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پڑھاتے تھے کہ دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، حضرت کو تھوڑا سا وظیفہ ملتا، بھاولپور کے نواب نے، ریاست بھاولپور کے نواب نے مدرسہ بنایا اور 1,00,000 کتابیں لائبریری کے اندر اس نے اس دور میں رکھی، اور اس نے اپنے مقامی علماء سے کہا کہ مدرسہ تو اتنا بڑا تم نے مجھ سے بنوا لیا ہے، اس مدرسے کو آباد کیسے کرو گے، اس مدرسے کو آباد کیسے کرو گے؟ تو علماء نے کہا کہ ایک نام ہمارے پاس ہے، اگر تم نے اس کو راضی کر لیا اور وہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا یہ مدرسہ بھی آباد ہو جائے۔ اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگر وہ شخص یہاں تیری درسگاہ میں آ کر بیٹھ گیا، اس مدرسے میں آ کر بیٹھ گیا، تو یہاں پر علم حاصل کرنے والوں کی قطاریں لگ جائیں گی اور یہاں پر مدرسہ آباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ دارالعلوم میں ہوتے ہیں۔ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کوئی روپیہ 1.5 روپیہ لیتے ہیں؟ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ میں تمہیں 1,00,000 کتابوں کی لائبریری بھی دیتا ہوں اور ماہانہ 100 روپے تنخواہ بھی دیتا ہوں۔ دوستو ذرا سوچو، کہاں ایک بندے کو 1 روپے تنخواہ ملتی ہو اور اس کو کہا جائے کہ تجھے 100 روپے تنخواہ ملے گی۔ 1,000 روپے تنخواہ لینے والے سے کہا جائے تجھے 1,00,000 روپے ماہانہ ملے گا۔ تو جا کر مولانا قاسم نانوتوی سے کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے ادارہ سپرد کیا جاتا ہے، آپ کو 1,00,100 روپے تنخواہ دی جائے گی، 1,00,000 کتابوں کی لائبریری آپ کے حوالے کی جائے گی۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں مجھ سے تو اس پیسے کے اندر بھی سارا مہینہ پریشانی رہتی ہے کہ کیسے اس کو خرچ اور استعمال کروں، تو مجھ سے 100 روپے کی بات کرتے ہو، اگر میں وہ 100 روپے لینے کے لیے چلا گیا تو میں دین کا کام کب کروں گا؟ پھر تو میں اسی کے حساب میں لگا رہوں گا۔ دوستو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں، ہم نے پیسے کو معیار بنایا، انہوں نے کام کو معیار بنایا، ہم نے کپڑے جوتے کو معیار بنایا، ہم نے سوچا کہ جب تک میرے پاس بھی 5,000 کا سوٹ نہیں ہوگا یہ دنیا والے میری عزت نہیں کریں گے۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، یہ تو وہ بنیادی غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے بھی اسی سوچ کو اختیار کر لیا جو سوچ دنیا والے نے اختیار کی تھی۔ اگر میں اور آپ اس سوچ کو لیتے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو دی تو پھر شاید یہ منظر آج دیکھنے کو ہمیں نہ ملتا۔ حضرت عمر جب گئے تھے تو کیا وہ بھنگیوں چرسیوں کے پاس گئے تھے؟ کیا وہ چپڑاسیوں کے پاس گئے تھے؟ وہ اس وقت سپر پاور طاقت کے جو نمائندگان تھے وہ ان کے پاس گئے تھے بیت المقدس۔ وہ معمولی لوگ نہیں تھے، سربراہ مملکت تھے، وہ لوگ عظیم ترین لوگ تھے وہ اپنی ریاست کے اعتبار سے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جرنیل ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جب فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ کا کرتا مبارک جگہ جگہ سے خراب ہے، تو ہم نے ایک کرتا آپ کے لیے بنوایا ہے، آپ اس کو پہن کر وہاں تشریف لے جائیں تاکہ آپ کی عزت و عظمت میں کمی نہ آئے۔ حضرت عمر نے اس کو پہنا، تھوڑی سی دیر سفر کیا، فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ مجھ سے نہیں پہنا جاتا، یہ مجھ سے نہیں پہنا جاتا، یہ اتار دو، میرا وہی کرتا مجھے واپس کر دو جو میں نے پہلے پہنا تھا اور جس کو پہن کر میں مدینے سے چلا تھا، اسی لباس کے ساتھ میں ان کے سامنے جانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے سینے میں اللہ ہو اس کو لباسوں کی پرواہ نہیں۔
سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، اس کو سوٹ بوٹ کی ضرورت نہیں، جس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہو اس کو شاہی پوشاکوں کی ضرورت نہیں، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہوگا تو ساری کائنات میں اس کی عزت بھی، عظمت بھی، شرافت بھی، بزرگی بھی، سب کچھ اللہ اس کو عطا کرا۔ لیکن ہم نے اپنا مزاج بدلا۔ دوستو مزاج کو نہ بدلو، اکابر والا مزاج رکھو، مشائخ والا مزاج رکھو، اندر انقلاب لانے کی کوشش کرو، اندر بدلو، اندر دل کو تبدیل کرو، اس دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو پیدا کرو، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت کو پیدا کرو، پھر انشاءاللہ 2-3 باتیں میرے اکابر نے لکھی ہیں۔ ایک بات پہلی یہ ہے کہ ہمارا جو طبقہ ہے، میرے ساتھ میری جو نسبت رکھنے والے دوست ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ بات خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ انفع بننے کی کوشش کریں، امت کو نفع دینے کی کوشش کریں، یہ نہ سوچیں کہ امت ہمیں نفع دے۔ یہ مزاج ہم بنائیں کہ ہم نے امت کو فائدہ دینا، ہم نے امت کو فائدہ دینا ہے، مجھے جو کچھ آتا ہے میں نے امت کو سکھانا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ امت میں میرے تقسیم کرنا ہے، کیونکہ اس قرآن میں اصول یہ بیان کیا گیا، اما الزبد فیض